بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ایمان کے جو ستون ہیں وہ چار ہیں۔ ایک ہم بتا چکے ہیں صبر کے متعلق، آج ہم نے بتانا ہے یقین کے متعلق۔ تو دوسرا جو مضبوط ستون ہے ایمان کا وہ یقین ہے۔ پھر یقین کی چار شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، روشن نگاہی، انسان کی نگاہ بصیرت روشن ہو۔ نمبر دو، حقیقت رسی، کہ انسان حقیقت تک پہنچے۔ نمبر تین، عبرت اندوزی، جب حقیقت تک پہنچ جائے تو عبرت حاصل کرے اس جگہ سے، ان واقعات سے، ان حالات سے، اور جب عبرت حاصل کرے تو عملی میدان میں کود پڑے، اور وہ یہ ہے کہ اگلوں کا طور طریقہ اپنائے۔ چنانچہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایمان کے ستون بتائے ہیں ان میں یقین کا جو ہے وہ ہے دانش و آگاہی حاصل کرے۔ اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جب علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، آشکار ہو جائیں گی، تو وہ عبرت سے آشنا ہوگا، عبرت سے واقف ہوگا۔ قرآن نے بھی کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والے عبرت حاصل کرو۔ اور جب عبرت سے آگاہ ہو جائے گا، آشنا ہو جائے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو، تو وہ سابقہ لوگوں کے حالات و واقعات ایسے دیکھے گا جیسے وہ ان میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یقین کے متعلق ہے۔ پھر سمجھیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یقین کے متعلق آپ کو اس کی ڈیفینیشن اور اس کی صحیح معرفت اور صحیح وضاحت کا پتہ چل جائے۔ پہلا کیا ہے کہ اس کو روشن نگاہی ہو، یعنی دانش اور آگاہی حاصل کرے۔ دانش اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی۔ جب علم و عمل کی راہیں اس کے لیے، یعنی حقیقت کی راہیں واضح ہو جائیں گی، تو وہ عبرت حاصل کرے گا۔ زمانہ جو گزر چکا ہے ان کے حالات و واقعات سے، انبیاء کے واقعات سے عبرت حاصل کرے گا۔ اور جب عبرت حاصل کرے گا تو وہ ایسے سمجھو کہ سابقہ لوگوں میں موجود رہا ہے، اس کو اتنا یقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔